السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے تجوید کے 13 کلاس مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہماری تجوید کی 14ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی آج ہماری تجوید کی 14ویں کلاس شروع ہونے والی ہے۔ بنا کسی تاخیر کے ہم ہماری تجوید کی 14ویں کلاس شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آج ہماری 14ویں کلاس میں ہم پڑھیں گے حروف قمری اور حروف شمسی، یعنی ان دونوں کے بارے میں آج ہماری کلاس میں ہم معلومات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف قمری اور حروف شمسی کی تختی پڑھیں گے۔ حروف قمری یعنی الف اور لام، ٹھیک ہے، حروف قمری الف اور لام کے شروع میں ہو تو صرف اور صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، وہ اسے کہتے ہیں حروف قمری۔ حروف شمسی کا مطلب ہے حروف شمسی الف اور لام حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ تھا حروف شمسی۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیلز معلومات کریں گے۔ تو دیکھیے حروف قمری 14 ہے اور حروف شمسی بھی 14 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب استعمال ہوتے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ حروف قمری 14 کون سے ہیں؟ با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ تھے حروف قمری 14۔ اور حروف شمسی کیا ہے؟ وہ بھی 14 ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی۔ اب اس کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ورڈز یہ کہاں استعمال ہوتے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ حروف قمری کا مطلب تھا الف اور لام، اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھیں گے اور ٹھیک ہے الف کو چھوڑا جائے گا۔ وہ کیسا دیکھیں یہاں پہ، واو لام زبر ول، ٹھیک ہے، یہاں الف کو پڑھ رہے ہم نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حروف قمری کا قاعدہ ہو رہا۔ وہ کیسے ہو رہا؟ کیونکہ الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آ رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حروف قمری کا تختی ہو رہی ہے۔ حروف قمری کا مطلب کیا ہے؟ الف کو چھوڑنا ہے، لام کو پڑھنا ہے، تو وہ حروف قمری ہوتا ہے۔ اور ایک بار ذہن نشین کر لیں آپ کہ حروف قمری کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ واو لام زبر ول، الف کو نہیں پڑھ رہے، حروف قمری میں الف کو نہیں پڑھتے بلکہ لام کو پڑھتے، اور الف اور لام کے بعد حروف قمری جو 14 تھے اس میں سے قاف آ رہا ہے، تو یہ حروف قمری کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقمر، را زیر ری، والقمری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ایک ہے واو لام زبر ول، ٹھیک ہے، واو لام زبر ول، یہاں پر بھی الف اور لام آ رہا ہے لیکن ہم الف کو نہیں پڑھ رہے، لام کو پڑھ رہے۔ کس لیے پڑھ رہے لام کو؟ کیونکہ یہاں پہ حروف قمری جو 14 تھے اس میں سے یا آ رہا، یہاں پہ کیا آ رہا؟ الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے یا آ رہا، تو یہ حروف قمری کا قاعدہ تختی ہو رہی ہے۔ اور حروف قمری کا مطلب کیا ہے؟ الف کو چھوڑنا، لام کو پڑھنا۔ واو لام زبر ول، یا زبر یا، ول یا، تا کھڑا زبر تا، ولیتا، میم کھڑا زبر ما، ولیتاما، ٹھیک ہے۔ یہ تھا حروف قمری کے بارے میں۔ اس کے بعد حروف شمسی جو وہ بھی 14 ہے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ حروف قمری میں الف کو چھوڑنا ہے، لام کو پڑھنا ہے، اور حروف شمسی کا مطلب ہے الف کو بھی نہیں پڑھنا ہے، لام کو بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کے بعد والے حروف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے الف بھی ہے، لام بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ الف کو بھی نہیں پڑھ رہے، کیسا؟ کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، ٹھیک ہے، یہاں الف بھی نہیں پڑھ رہے ہم، لام بھی نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ دیکھیے الف اور لام کے بعد حروف شمسی جو 14 ہے اس میں سے آ رہا نون، نون آ رہا ہے، دیکھیے اس میں سے حروف شمسی میں سے نون آ رہا، تو یہاں پہ حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا۔ حروف شمسی کا مطلب ہے الف بھی نہیں پڑھنا، لام بھی نہیں پڑھنا، یہ ہے حروف شمسی۔ تو دیکھیے کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن نا، سین پیسو، کانن ناسو، کانن ناسو، ٹھیک ہے۔ آیا نا سمجھ میں؟ حروف قمری کا مطلب تھا
अलिफ को नहीं पढ़ना, लाम को पढ़ना। हुरूफ शम्सी का मतलब है अलिफ को भी नहीं पढ़ना, लाम को भी नहीं पढ़ना, वो हुरूफ शम्सी है। और ये भी 14 है, ये भी 14 है। और अलिफ और लाम के बाद कौन सा वर्ड आ रहा वो देख लेना, उससे हमको आसानी होती है कि हुरूफ कमरी हो रहा है या हुरूफ शम्सी। अगर हम इसको जहन में रखेंगे ये 14 वर्ड्स, तो हमको समझ में आ जाता अलिफ और लाम के बाद क्या आ रहा। अगर या आ रहा तो समझ जाना हुरूफ खमरी है, या फिर कुछ भी खाइन गैन जो भी आया तो हुरूफ खमरी का फायदा हो रहा। हुरूफ खमरी का मतलब अलिफ को नहीं पढ़ना, लाम को पढ़ना। और हुरूफ शम्सी का मतलब है अलिफ और लाम के बाद हुरूफ शम्सी के ये जो 14 अल्फाज हैं, इसमें से अगर कोई एक भी आ गया तो समझ जाना अलिफ को भी नहीं पढ़ना है, लाम को भी नहीं पढ़ना है। इस वजह से नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हुरूफ शम्सी है, ठीक है। और हम आपको हर क्लास में ये समझाते कि आपके जितने भी क्लासेस जो पीछे हो चुकी है उसको जहन में रखते हुए अगर आप अगला सबक याद करेंगे तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पे हम आपको तशदीद की क्लास में समझाए थे, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज को रोकना, ठीक है। अलिफ से पहले जबर आया, हुरूफ मद्दा का फायदा है थोड़ा सा खींचने का है। यहाँ पर भी हुरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है। बहरहाल पिछली जो क्लासें आपकी हो रही हैं उसको जहन में रखते हुए अगर आप आगे की क्लास को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द तजवीज से कुरान पढ़ने, सीखने और पढ़ाने भी आ जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे सारे तख्तियों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो है ना हमारी तजवीज की क्लास कंप्लीट होंगी और हमको पढ़ने में मजा आएगा कुरान में। कानन्नासु वल कमरी, यहाँ पे सारे हरकत है इसलिए इसको हम जल्दी पढ़ रहे हैं और इसमें एक हुर्फ कमरी का भी फायदा हो रहा है। वल कमरी वल यतामा, यहाँ पे खड़ा जबर है, इससे पहले बताए थे खड़ा जबर का मतलब था थोड़ा सा हुर्फ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 14 क्लास मुकम्मल हो गए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।